عبد الرحمن ابن ملجم کہاں گیا، اس کی بعد کی زندگی پر ذرا روشنی ڈالیں، اس کا انجام بھی کیا ہوا؟ جی آپ نے یک جہتی سوال کیا ہے، میں اس کی دونوں جہتوں کو جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں ایک ابہام یہ بھی موجود ہے، چونکہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ جس چیز کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس میں اپنے آپ کو بہت کنجسٹڈ سا فیل کرتے ہیں اور ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ تھا، گویا ایک شیعہ نے مولا کو شہید کر دیا۔ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ شہادت سے پہلے چاہے اسے جتنا بڑا آپ شیعہ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا کریکٹر وہی ہوگا جو ابلیس کا شیطان بننے سے پہلے تھا۔ واہ واہ واہ، شیطان کیا پہلے معلم الملکوت نہیں تھا؟ کیا فرشتوں کا استاد نہیں تھا؟ کیا فرشتوں کو پڑھاتا نہیں تھا؟ کیا کائنات کا سب سے بڑا عابد اور نمازی نہیں تھا؟ 6,000 سال میں 2 رکعت اس نے نماز نہیں پڑھی؟ بالکل۔ لیکن جب اس نے ایک خلیفۃ اللہ کا، خدا کی ایک حجت کا، نائب کا انکار کیا، اس وقت وہ ساری عبادتیں بھی اس کی عقارت گئیں، وہ ملعون بھی ہو گیا، مرجوم بھی ہو گیا، مطرود بھی ہو گیا، راندہ درگاہ الہی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اگر یہ واقعتاً شیعہ ہوتا بھی تو وہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی اس اقبح الدہر فعل کے بعد۔ اور اگر تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ اس نے اپنے آپ کو شیعہ پوز کیا ہے، شیعہ نمائی کی ہے، اس نے شیعہ تھا نہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دل سے شیعہ ہو اور جس کا شیعہ ہو پھر اسی کا قتل کر دے اپنے لاپاک ہاتھوں سے؟ یہ ناممکن ہے، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں۔ یعنی اس کا وہی رول تھا، وہی کردار تھا جو عہد رسالت میں منافقین کا تھا۔ کلمہ رسالت میں آپ کو پڑھتے تھے، نماز رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، روزہ رسول کے مذہب پہ رکھتے تھے، دل میں شک رسول پہ رکھتے تھے، تو ہم انہیں صحیح کلمہ گو یا حقیقی مومن یا حقیقی مسلم تو نہیں نہ مان سکتے۔ تو اسی طرح ابن ملجم ملعون جو ہے اس کا بھی یہی کردار بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، تو یہ یمن سے آیا تھا۔ حبیب ابن منتجب اس دور میں جناب امیر کی طرف سے وہاں یمن کا گورنر تھا، تو اسے مولا نے خط لکھا تھا کہ وہاں کے 40 منتخب بندے بھیجو جو سب کی نیابت میں آ کے میری بیعت کریں۔ تو ان میں یہ ملعون بھی شامل تھا۔ جی آیا، چونکہ مولا جانتے تھے، بلکہ جب یہ بیعت لینے کے لیے آیا تو مولا نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی نہیں، بلکہ اسے دیکھ کر مولا نے فی البدی ایک مصرع پڑھا کہ ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ اور کئی بار اس کا سرکار اظہار کرتے رہے، مالک اشتر جیسی ہستی، ساسا بن سوہان عبدی جیسے مقتدر صحابہ کئی دفعہ اس کو مارنے پہ تل گئے کہ مولا اگر آپ کا یہ قاتل ہے تو ہمیں حکم دیجیے، ہم اسے ابھی فنار کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی مجھے قتل کیا تو نہیں، تو میں جرم سرزد ہونے سے پہلے سزا کیسے دوں؟ پھر اس نے خود کہا مولا اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ فعل شنی میرے منحوس ہاتھوں سے انجام پذیر ہوگا تو آپ خود مجھے قتل کر دیں۔ مولا فرماتے ہیں ان انا قتلتک فمن یقتلنی، اگر میں تجھے قتل کر دوں مجھے کون قتل کرے گا؟ کیونکہ یہ تقدیر الہی میں طے ہے کہ یہ فعل تم نے کرنا ہے۔ اچھا، تو پہلی زندگی کا تو اس کا یہ خاکہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ سرکار کی شہادت کے بعد تو اس ملعون کے پاس مہلت ہی نہیں تھی، یہ تو اسی وقت جیسے ضرب مار کے یہ دوڑا ہے تو پکڑا گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ اندھیری رات تھی، بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی، تو بجلی کی چمک میں ایک قبیلہ بنی کندہ کی ایک خاتون نے دیکھا کہ ایک تلوار ہے اس کے ہاتھ میں جس سے لہو ٹپک رہا ہے اور ایک بندہ دوڑ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس وقت شور مچ رہا ہے، آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں کہ امیر المومنین مارے گئے ہیں، سب لوگ مسجد کوفہ کی طرف دوڑ رہے ہیں اور تم باہر کی طرف بھاگے جا رہے ہو، کیا ہے؟ تو تقدیر نے، خدا نے اس کے منہ سے جاری کروا دیا کہ میں علی کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ تو پھر اس نے شور مچا دیا اور یہ ملعون پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا۔ اور پھر مولا امام حسن علیہ السلام سے امیر کائنات نے یہی فرمایا تھا کہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، اگر میں اس سے شفا یاب ہو گیا تو میں خود زیادہ حقدار ہوں اس کا فیصلہ کرنے کا، اور اگر میری شہادت واقع ہو جاتی ہے تو اس نے ایک ضرب ماری ہے، تم بھی اسے ایک ضرب مارنا، ایک ضرب سے زائد نہیں، ایک سے زائد نہ مارنا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حجت خدا کی ضرب سے اس ملعون نے کیا بچنا تھا۔ تو جب یہ واصل جہنم ہو گیا تو قبیلہ بنو کندہ کی اس مومنہ نے ہی خواہش ظاہر کی تھی کہ مولا اس کا
नापाक जुस्सा जो है वो आप मेरे हवाले कर दें। तो वो पहले इसके पाँव में रस्सी डाल के बादौरों में घसीटती रही, फिर उसने इसका नापाक वजूद जो है उसे नजर आतिश कर दिया, जला दिया और राख हवा में उड़ा दी। ठीक ठीक, बहुत दुरुस्त। इसके बाद जो एक पूरी कैफियत बनती है वो ये बनती है कि वो शख्स तो चला गया, लेकिन उस शख्स ने जो अमल किया है वो अमल ऐसा है कि आज जहाँ जहाँ भी सदाएं हैं, आज के दिन में जो आओ बुका कर रहा है, जो मौला को याद कर रहा है, वो यकीनन उस लाइन पे लानत भी भेज रहा है। एक और शय जो मौला के हवाले से बड़ी मारूफ है, वैसे तो अक़वाल एक एक कौल में पूरी हिकमत की दुनिया आबाद है, दुनिया आबाद है, लेकिन एक मौला का इरशाद है और फरमाने आली शान है कि मैंने दुनिया को तलाक दी है। ये दुनिया को तलाक देने से मौला की क्या मुराद थी? हाँ, ऐसा है, हर